کہانی یہ ہے، دو بھائیوں کے والدین انہیں دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے، ایک یقیناً بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی، اور ان کے ترکے میں وراثت میں ایک عدد دودھ دینے والی گائے، ایک کمبل اور ایک پھلدار درخت آیا۔ بڑے بھائی کیونکہ بہت سیانے تھے، سمجھدار تھے اور بڑے بھی تھے، انہوں نے کیا کہا، چھوٹے بھائی سے یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اس کی آپس میں بانٹ لیتے ہیں اس کو۔ اب کمبل کاٹ تو نہیں سکتے، درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، گائے بھی نہیں کاٹ سکتے، ایسے کرو، گائے کا پچھلا حصہ تھوڑا گندا ہوتا ہے، اس نے گوبر اوبر ہوتا ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، اگلا حصہ صاف ستھرا ہوتا ہے، تمہیں چارہ کھلانا وہ تم لے لو۔ چھوٹا بھائی کوئی ہماری طرح شریف آدمی تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سنیے تو اچھا، اب کمبل کا کیا کریں؟ بڑا بھائی پھر حسب روایت حکومت، بڑے بھائی نے کیا کہا، دیکھو دن بھر کمبل تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے، رات کو جب میں آؤں تو کمبل مجھے دے دینا۔ اب وہ چھوٹے بھائی نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، وہ چھوٹا بھائی بیچارہ کراچی والا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کمبل آپ رات کو آپ لے لو۔ اب پھلدار درخت بھی تھا، بڑے بھائی نے کہا دیکھو تم چھوٹے ہو، کہاں اوپر چڑھو گے، پھل توڑو گے، تم نیچے رہو، یہ گھاس پھوس کاٹو، پانی دو، میں اوپر کا حصہ لے لیتا ہوں، نیچے کا تم لے لو۔ چھوٹا بھائی بیچارہ حیدرآباد کا نکلا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اوپر کا لے لیں، میں نیچے کا لیں۔ اب زندگی گزر رہی تھی، بڑا بھائی رات کو آئے، کمبل تانے سو جائے، چھوٹا سردی میں ٹھٹرتا رہے، بڑے بھائی کو بھوک لگے، گائے کا پچھلا حصہ ہے، دودھ نکالے پی جائے، چھوٹا والا آگے گھاس ہی کھلاتا رہ جائے، اور پھر اس کے بعد جب پھل کھانے کی باری آئے، بڑا بھائی اوپر چڑھے، پھل توڑے کھائے، اور چھوٹے بھائی کو پانی ڈالنے پہ لگایا ہوا ہے۔ پھر وہاں سے کیونکہ صوفیوں کی سرزمین ہے تو ایک صوفی گزرے، بڑے دانشمند وہ گزرے، انہوں نے چھوٹے بھائی کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ ہمارے بھی کان میں کوئی نہ کوئی کچھ کہہ ہی دے گا کبھی نہ کبھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ چھوٹے بھائی نے، جب بڑا بھائی ایک دن آیا تو اس نے دیکھا کمبل بھیگا ہوا، اس نے کہا یار گیلا کمبل میں کیسے سوؤں گا؟ اس نے کہا بھائی دن میں میرے پاس تھا، میں نے جو مرضی کرنا تھا، میری ملکیت ہے، رات کو آپ کا آپ لے لیں۔ بڑا بھائی بڑا پریشان، دونوں سردی میں سڑتے رہے، سکڑتے رہے، ٹھٹرتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور ان کو بھوک لگی، وہ گائے کے پاس گئے دودھ نکالنے، انہوں نے دیکھ سوٹی لی اور منہ پہ مارنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے بھائی اگلا حصہ میرا ہے، میں مالک ہوں، میں جو چاہے کروں، آپ اپنا پچھلے حصے سے کام کریں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی دودھ تو یہاں سے نکلے گا نہیں، تو چلو پھل کھا لیں۔ بھائی صاحب اوپر چڑھے، انہوں نے نیچے سے کلاڑی لی اور دے مار 4.5۔ اب انہیں کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی نچلا حصہ میرا ہے، آپ نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد بڑے بھائی کو بات سمجھ آئی، اس نے کہا یار کوئی صوفی ٹکر گیا اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ جو بٹوارا تھا اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایک دن میں اور ایک دن تم، اور اس طرح آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، اس طرح سے ہوگا گزارا۔